عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی، کب تک واپسی ممکن ہو سکے گی؟ نواز شریف کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، CIA نے کیا کردار ادا کیا؟ حفیظ اللہ نیازی کا زبردست تجزیہ۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار حفیظ اللہ نیازی اپنے حالیہ کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کریڈٹ کہ نواز اور عمران حکومت کا خاتمہ کیا، ملک کو شدید سیاسی اقتصادی بحران میں دھکیلا۔ 29 نومبر کے بعد عسکری کمان ایسے ایک شخص کے ہاتھ میں جس پر کسی سیاسی حکومت کا خون نہیں۔ جنرل باجوہ نے پہلے نواز شریف کو دھونس دھاندلی سے ختم کیا، پھر عمران خان کی حکومت کو خاص اجزائے ترقیبی سے وزیر اعظم بنوایا، کم و بیش اسی نسخہ کیمیا سے عمران خان کو ہٹایا جس طریقے سے عمران خان کو منتخب کروایا گیا، اسی طرز پر شہباز شریف کو مسند اقتدار سونپی۔ جنرل عاصم منیر نے نہ تو کسی سیاست، نہ ہی ریاست بچاؤ، پاناما، اکاما، RTS جیسے گھناؤنے عمل کو آزمایا اور نہ ہی کسی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کا حصہ بنے۔ جنرل عاصم منیر کی بدقسمتی کہ عمران خان اینڈ پارٹی نے ان کے خلاف معاندانہ مہم ان کی تعیناتی سے 3 ماہ پہلے بغیر کسی عقلی دلیل کے شروع کر دی۔ 9 مئی کے دن کراچی تا خیبر فوجی تنصیبات علامات پر حملہ بنیادی طور پر جنرل عاصم منیر پر حملہ تھا۔ آج اگر عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں تو بظاہر آج کی اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا کہ عمران خان کو قرار واقعی سزا دلوانا اولین ترجیح کہ عمران نے یہ چیلنج خود دیا ہے۔ جنرل عاصم منیر اپنے پیش رو و سربراہان سے مختلف ہیں۔ ایوب خان سے جنرل باجوہ تک جہاں پیشتر امریکہ کے دستے نگر رہے، وہاں جنرل عاصم منیر دفاعی اور سیاسی معاملات میں امریکہ سے ہٹ کر چین سے وابستگی اپنا چکے ہیں۔ پاکستان کو اقتصادی بحران سے نکالنے میں چین کا کردار سب پر عیاں ہے۔ البتہ آنے والے دنوں میں اربوں ڈالرز کی بارش کے لیے مستحکم سیاسی نظام کی شرط لف ہے۔ جنرل عاصم منیر کے پاس بھی اقتصادی بحالی کا اپنا ایک روڈ میپ ہے۔ اس کے مطابق عمرانی سیاست کا خاتمہ بالخیر ضروری ہے۔ اگلے 5 سال کے لیے مضبوط سیاسی جمہوری حکومت کا قیام، اٹل کے CPEC منصوبہ ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ اگلے 6-8 ماہ انتہائی غیر یقینی کے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عمران خان دنگل مرکز نگاہ رہنا ہے۔ پاکستان دشمن نے بذریعہ میڈیا اور دیگر ذرائع عمران خان کو مدد فراہم کرنا ہے۔ میں اس فقے سے جو یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکی دلچسپی ملوث تھی، عملاً شاید امریکہ کا کردار نہ ملے۔ تحریک عدم اعتماد میں اتحادیوں کی سہولت واپس لے کر شہباز شریف کو منتقل کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ دوسری طرف نواز شریف حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکی کردار سے انکار ممکن نہیں۔ جب نواز شریف کے خلاف 10 والیوم منظر عام پر آئے تو بلا ہل و حجت اپنے کالموں میں لکھا، ہماری ایجنسیوں نے امریکی CIA کے ساتھ مل کر مرتب کیے ہیں۔ CIA کی مدد کے بغیر متحدہ عرب امارات سعودی عرب سے معلومات لینا ناممکن تھا۔ نواز شریف کو ہٹانے میں امریکی تڑپ جائز تھی کہ CPEC منصوبہ امریکی مفادات پر ایک کاری ضرب تھا۔ نواز شریف کو 3 دفعہ اقتدار سے زبردستی باہر کیا گیا، کسی موقع پر ریاستی راز یا خفیہ دستاویزات سے نہیں کھیلا گیا۔ عمران خان کو اقتدار سے نکلنے کی بھنک پڑی تو بطور وزیر اعظم نہ صرف معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں، خفیہ دستاویزات کو افشا کرنے بلکہ کھیلنے میں نہ ہچکچایا۔ کل جب ہماری خفیہ دستاویزات عالمی میڈیا کی زینت بنی تو عمران پر افسوس سے زیادہ ترس آیا کہ ذاتی مفادات اور سیاست چمکانے کے لیے موصوف چھ ارزاں فروختن۔ یقین جانیے عمران کی سیاست ختم نہیں ہوگی، البتہ اگلے 8-10 سال سیاست میں کوئی گنجائش نہیں۔ 8-10 سال کے بعد اگر واپسی ہوئی تو بے نظیر اور نواز شریف کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر ہی ہو سکے گی کہ عمران کے پاس اس کے علاوہ چوائس ہی نہیں ہوگی۔ آنے والے 6 ماہ ہنگامے سے بھرپور ہیں، تاہم پاکستان کی قسمت اور سمت کا تعین کر جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔